الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وانعم على عبدك ورسولك ونبيك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین۔ بلا شبہ اللہ نے اہل ایمان سے ان کی جان اور ان کے مال کو جنت کے بدلے خرید لیا ہے۔ وہ اللہ کے راستے میں جنگ کرتے ہیں تو مارتے ہیں اور مارے جاتے ہیں۔ اللہ کا سچا اور پکا وعدہ ہے توریت، انجیل اور قرآن میں، اور اللہ سے بڑھ کر اپنے وعدے کو پورا کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ تو اپنے اس سودے پر خوشیاں مناؤ جو تم نے اللہ سے چکا لیا ہے، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، شکر گزاری کرنے والے، ریاض کرنے والے اور بھلائیوں کا حکم دینے والے، برائیوں سے روکنے والے، رکوع سجدہ کرنے والے، حدود الہی کی حفاظت کرنے والے، اور ایسے اہل ایمان کو بشارت اور خوشخبری دے دو۔ یہ سورہ توبہ کی آیات 111 112 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان کی حقیقت واضح کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ ایک طرح سے بیع و شراء کا معاملہ ہے۔ جب ہم ایمان کا اعلان کرتے ہیں تو گویا اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ ہم نے اپنی جان، اپنا مال، سب کچھ اللہ کے ہاتھ بیچ دیا، اللہ تعالیٰ نے خرید لیا۔ جنت کے بدلے اہل ایمان سے ان کی جان اور ان کا مال خرید لیا ہے۔ تو اس کا نتیجہ اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ اہل ایمان اللہ کے راستے میں آخری قربانی بھی دینے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ اور آخری قربانی کیا ہو سکتی ہے؟ آخری قربانی جان کی قربانی ہے کہ آدمی جنگ کے میدان میں اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر چلا جائے، اس سے بڑی کوئی قربانی نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ فرمایا کہ یہ لوگ جن کو اس معاہدے کا احساس اور شعور ہے،
اور جو اس ادراک سے واقف ہیں کہ انہوں نے اپنا سب کچھ اللہ کے حوالے کر دیا، جب وقت پڑتا ہے تو اللہ کے راستے میں جنگ بھی کرتے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ جنگ میں جب جائیں گے تو آپ کے ہاتھ سے دشمن مارا جائے گا، آپ بھی مارے جا سکتے ہیں، دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں۔ اور اللہ کا یہ وعدہ تمام آسمانی کتابوں میں ہے، یہاں ذکر کیا توریت میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے، قرآن میں بھی ہے کہ اگر تم نے اپنا سب کچھ اللہ کے حوالے کر دیا اور سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے تو تمہارے لیے جنت ہے۔ یہ جنت کا وعدہ توریت میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے، قرآن میں بھی ہے، اور اللہ کا سچا اور پکا وعدہ ہے۔ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ، اور اللہ سے بڑھ کر کے اپنے وعدے کو پورا کرنے والا کون ہو سکتا؟ کوئی نہیں۔ اس لیے اس سے زیادہ نفع کا کوئی سودا نہیں، اس سے بڑی کوئی تجارت نہیں۔ جان بھی اللہ کی دی ہوئی، مال بھی اللہ کا دیا ہوا ہے، اگر آپ اپنی مرضی سے اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں جنت دے گا، اور جنت میں اللہ تعالیٰ نے ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جن کو نہ آنکھوں نے دیکھا ہوگا، نہ کانوں نے سنا ہوگا، نہ زبانوں نے اس کا مزہ چکھا ہوگا۔ جنت کیا ہے؟ آرزوؤں کی تکمیل کی جگہ ہے۔ جو بھی تمنائیں ہیں، آرزوئیں ہیں، خواہشات ہیں، سب کی تکمیل جنت میں ہوگی۔ تو اس سے بڑی کوئی قیمت نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے کہا کہ اس سودے پر خوشیاں مناؤ، جو سودا تم نے اللہ کے ہاتھ میں کیا ہے، اللہ کے ساتھ کیا ہے، یہ خوشی کا سودا ہے، یہ نفع کا سودا ہے، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ اگلی آیت میں ان لوگوں کی کچھ بنیادی صفات کا ذکر کیا ہے کہ وہ لوگ جو اس بیعت کا احساس رکھتے ہیں، ایمان کی حقیقت کا احساس رکھتے ہیں، ان کا کردار کیا ہے، ان کی بنیادی صفات کیا ہیں، ان کی پہچان کیا ہے۔ ایک آئینہ ہے جو اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے سامنے رکھا ہے کہ ایمان کا دعویٰ تو سب لوگ کرتے ہیں، لیکن اس آئینے میں اپنی تصویر دیکھ سکتے ہیں کہ جو سچے اہل ایمان ہیں ان کا کردار کیا ہے، ان کے اوصاف کیا ہیں، ان کی امتیازی خصوصیات کیا ہیں۔ فرمایا التائبون، سب سے پہلی صفت، سچے اہل ایمان کی سب سے پہلی صفت توبہ کرنے والے، اللہ کی طرف لپکنے والے، انابت اختیار کرنے والے۔ سچے اہل ایمان وہ ہیں کہ ان سے اگر کبھی غلطی ہو جائے تو ان کو احساس ہوتا ہے، وہ اللہ کی طرف پلٹتے ہیں، توبہ کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ انسان انسان ہے، فرشتہ نہیں ہے، اہل ایمان بھی انسان، غلطی ہو سکتی ہے، کوتاہی ہو سکتی ہے، لیکن غلطی پر وہ اصرار نہیں کرتے ہیں، بلکہ ان کو جب احساس ہوتا ہے نادم ہوتے ہیں، شرمندہ ہوتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں اور اللہ کی مغفرت کے طلبگار ہوتے ہیں۔ والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ، فرمایا کہ اہل ایمان وہ لوگ ہیں کہ اگر کوئی غلط کام ہو جاتا ہے اور اس کے ذریعے سے اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں تو ان کو اللہ کی یاد آتی ہے کہ کس کا حکم توڑ دیا انہوں نے، کس کی نافرمانی کر ڈالی۔ فاستغفروا لذنوبہم، اور اپنے گناہوں کے لیے معافی چاہتے ہیں، استغفار کرتے ہیں۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جان بوجھ کر کے گناہوں پر اصرار نہیں کرتے۔ پہلی صفت اہل ایمان کی بتائی کہ التائبون، توبہ کرنے والے، اللہ کی طرف پلٹنے والے۔ ظاہر ہے کہ سچی توبہ وہ کرتے ہیں۔ سچی توبہ کے لیے شرط یہ ہے کہ ندامت کا احساس ہو، شرمندگی کا احساس ہو، اور آدمی اس گناہ سے باز آ جائے اور اس بات کا عزم کرے کہ آئندہ ایسا نہیں کرے گا۔ اور اگر بندوں سے متعلق کوئی معاملہ ہے تو پھر ان سے معافی تلافی ضروری ہے، کیونکہ اگر بندوں کی ہم حق تلفی کریں گے تو اللہ بھی معاف نہیں کرے گا جب تک بندہ نہیں معاف کرے گا۔ دوسری صفت بیان کی العابدون، عبادت کرنے والے، اللہ تعالیٰ کی عبادت بجا لانے والے۔ اور عبادت کے اندر دو چیزیں ہیں، ایک ہے پرستش
اور دوسری چیز ہے اطاعت۔ اللہ کی پرستش، اللہ کے سوا کسی کی پرستش نہیں، اور جتنے مراسم عبودیت ہیں سب اللہ کے لیے خاص، یہی توحید ہے جس کو ہم توحید الوہیت کہتے ہیں۔ اور اطاعت اللہ کی، فرمانبرداری اللہ کی، اللہ کے قانون کی پیروی، احکام الہی کی تعمیل، یہ دونوں چیزیں عبادت کے اندر شامل ہیں۔ سورہ فاتحہ میں اس بات کا اعتراف کیا گیا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ عبادت ایک ایسا جامع لفظ ہے جو ہماری پوری زندگی کو شامل ہے۔ آپ ایمانداری کے ساتھ تجارت کرتے ہیں، یہ بھی عبادت ہے۔ آپ ایمانداری کے ساتھ ملازمت کرتے ہیں، یہ بھی عبادت ہے۔ آپ ایمانداری کے ساتھ کھیتی باڑی کرتے ہیں، یہ بھی عبادت ہے۔ آپ اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں، یہ بھی عبادت ہے۔ آپ اپنے پڑوسی کا حق ادا کرتے ہیں، یہ بھی عبادت ہے۔ آپ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹاتے ہیں، یہ بھی عبادت ہے۔ پوری زندگی عبادت بن جائے گی اگر ہماری نیت خالص ہو اور اللہ کے احکام کی پیروی اور اس کی پابندی ہو۔ تو فرمایا کہ ان کی صفت یہ ہے کہ وہ عبادت گزار ہیں، وہ اللہ کی پرستش کرتے ہیں، اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ کی فرمانبرداری کرتے ہیں، الحامدون۔ تیسری صفت یہ بیان کی ہے کہ وہ حمد کرنے والے ہیں، شکر گزار ہیں، اللہ کی تعریف کرنے والے ہیں، اللہ کے گن گانے والے ہیں۔ ایمان کا آغاز ہی یہیں سے ہوتا ہے، جب آدمی کو یہ احساس ہوتا ہے کہ اس کے پاس جو کچھ ہے سب اللہ کا دیا ہوا ہے، ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، ہمارا کوئی اختیار نہیں، ہمارے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، جو چیزیں بھی ملی ہوئی سب اللہ کی دی ہوئی ہے، تمام نعمتیں اس کی بخشی ہوئی ہے، تو دل احساس تشکر سے لبریز ہوتا ہے، احسان مندی کے جذبات سے لبریز ہو جاتا ہے۔ آدمی کا رواں رواں اللہ کے احسان کے بوجھ کے تلے دبا ہوا، یہ احساس ہوتا ہے اسے۔ ہم جو سانس لیتے ہیں یہ بھی اللہ کی مہربانی ہے، جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے سب اللہ کا دیا ہوا ہے، تو اللہ کی تعریف کرتے ہیں، اللہ کے گن گاتے ہیں، اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں، شکر گزاری کرتے ہیں، زبان سے بھی، دل سے بھی، اعضاء و جوارح سے بھی، اپنی پوری زندگی سے، اپنے پورے وجود سے۔ تو یہ حمد اور شکر گزاری اور احسان مندی کے جذبات کا اظہار، یہ اہل ایمان کی ایک بنیادی صفت ہے۔ چوتھی صفت بیان کی گئی ہے السائحون۔ سائحون کی تفسیر کے سلسلے میں متعدد اقوال ہیں۔ بعض مفسرین نے کہا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ روزہ رکھنے والے ہیں، بعض مفسرین نے کہا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ بے تعلق رکھنے والے ہیں، وہ دنیا سے تعلق نہیں رکھتے ہیں، زہد ہے ان کے اندر، قناعت ہے اس کے اندر۔ یہ ایک بڑا جامع لفظ ہے اور اس کے اندر بہت سی چیزیں داخل ہیں، بہت سی چیزیں اس کے اندر شامل ہیں۔ بنیادی مفہوم اس کا یہ ہے کہ اللہ کی طرف متوجہ ہونے والے، دنیا کی محبت ان کے دل میں نہیں ہوتی ہے، وہ روزوں کا بھی اہتمام کرتے ہیں، وہ سفر بھی کرتے ہیں طلب علم کے لیے، وہ دعوت اور تبلیغ کے لیے بھی سفر کرتے ہیں، وہ جہاد کے لیے بھی نکلتے ہیں، یہ تمام چیزیں اس کے اندر شامل ہیں۔ یہ ان کی ایک بنیادی صفت ہے۔ اس کے بعد فرمایا الراکعون الساجدون، رکوع اور سجدہ کرنے والے۔ رکوع اور سجدہ کرنے والے یہ تعبیر ہے اس بات سے کہ نمازوں کا اہتمام کرنے والے، کیونکہ نماز کے ارکان میں بہت نمایاں جو ارکان ہے وہ رکوع اور سجدہ ہے۔ نماز اللہ کے سامنے جھکنے کا نام، نماز اللہ کے سامنے اپنی پیشانی کو رکھ دینے کا نام، تو وہ نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ یہاں جو نماز کی بات کی جا رہی ہے اس سے مراد جو ہے صرف فرض نمازیں نہیں ہیں، اس میں نوافل بھی ہے، اس میں سنن بھی ہے، اس میں تہجد بھی ہے۔ وہ عبادت گزار ہیں، وہ نمازوں کا اہتمام کرنے والے ہیں، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونے والے ہیں، یہ ان کی بنیادی صفات ہے۔ اور یہاں تک جو صفات ذکر کی گئی ہیں ان کا تعلق ہماری اپنی ذات سے ہے۔ عبادت کرنے والے، حمد کرنے والے، شکر گزاری کرنے والے، ریاض کرنے والے، توبہ کرنے والے، یہ سب ایسی چیزیں ہیں جن کا تعلق ہماری اپنی ذات سے ہے۔ آگے جو بات بیان کی جا رہی ہے اس کا تعلق پورے سماج سے ہے، پوری انسانیت سے ہے اور پورے معاشرے سے ہے۔ اور مقصود یہ ہے کہ بندہ مومن وہ ہے جو صرف اپنی ذات سے مطلب نہیں رکھتا ہے
بلکہ وہ سماج سے بھی مطلب رکھتا ہے، وہ معاشرے سے بھی مطلب رکھتا ہے، وہ انسانیت سے بھی مطلب رکھتا ہے۔ اس لیے آگے فرمایا الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر۔ مومن وہ ہیں جو بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ اہل ایمان کی ایک بنیادی صفت ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ نیکیاں پروان چڑھیں، وہ چاہتے ہیں کہ بھلائیوں کا رواج ہو اور برائیاں ختم ہوں، اس لیے وہ بھلائیوں کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں کو مٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ اہل ایمان کی صفت ہے، اور قرآن مجید میں یہ فرمایا گیا ہے کہ امت مسلمہ کا مقصد وجود یہ ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ تم بہترین امت ہو جسے لوگوں کے لیے اٹھایا گیا ہے، برپا کیا گیا ہے۔ تمہارا کام کیا ہے؟ تم بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو، اور اللہ پر تمہارا ایمان۔ تو بندے مومن کی ایک بنیادی صفت یہ ہے کہ وہ خیر کو بڑھانا چاہتا ہے، وہ بھلائی کا حکم دیتا ہے، وہ بھلائی کو فروغ دینے کی کوشش کرتا ہے اور برائیوں کو مٹانے کی کوشش کرتا ہے۔ جس حیثیت میں جو ہے اسی حیثیت میں اس کی ذمہ داری ہے کہ اس کام کو وہ کرے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، بھلائیوں کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنے انبیاء آئے سب کو اللہ تعالیٰ نے ایسے مخلص ساتھی فراہم کیے جو ان کی اتباع کرتے تھے، ان کا کہا مانتے تھے، ان کے راستے پہ چلتے تھے، ان کے طریقے پہ چلتے تھے۔ پھر اس کے بعد ایسا ہوتا تھا کہ دھیرے دھیرے امت کے اندر زوال آتا ہے، اور ایسے لوگ، ایسے ناخلف لوگ جانشین ہوتے تھے جو کہتے کچھ تھے کرتے کچھ تھے، اور جس بات کا حکم نہیں دیا جاتا اس پر ان کا عمل ہوتا، اور جس سے روکا جاتا اس کا وہ ارتکاب کرتے۔ تو فرمایا کہ جب ایسی صورتحال ہو جائے، امت کے اندر بگاڑ پیدا ہو جائے، فمن جاہدہم بیدہ فہو مومن، ومن جاہدہم بلسانہ فہو مومن، ومن جاہدہم بقلبہ فہو مومن، ولیس وراء ذلک حبۃ خردل من الایمان۔ ایسی جب صورتحال پیدا ہو جائے، امت کے اندر بگاڑ پیدا ہو جائے، بھلائیاں دب جائیں، برائیاں پنپ جائیں، تو ایسی صورت میں ان کے خلاف جو طاقت سے جہاد کرے وہ مومن ہے، جو زبان سے جہاد کرے وہ مومن ہے، جو اپنے دل سے جہاد کرے وہ مومن ہے، اور اس کے بعد ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں بچتا۔ آپ کے اندر اگر طاقت ہے برائی کو مٹائیے، طاقت کا استعمال نہیں کر سکتے ہیں تو زبان سے اس کے خلاف اظہار خیال کیجیے، غلط کام ہے، اس کو روکنے کی کوشش کیجیے۔ کبھی اگر ایسے حالات ہو جائیں کہ آپ زبان کا بھی استعمال نہ کر سکتے ہوں تو کم سے کم دل میں تو کڑھن ہونی چاہیے، دل میں تو تکلیف ہونی چاہیے کیا ہو رہا ہے، اور یہ عزم ہونا چاہیے، یہ ارادہ ہونا چاہیے کہ جیسے ہی میرے اندر طاقت ہوگی میں زبان کا استعمال کروں گا، جیسے ہی میرے اندر طاقت ہوگی میں ہاتھ کا استعمال کروں گا، طاقت کا استعمال کروں گا، قوت کا استعمال کروں گا، اور اس برائی کو ختم کروں گا۔ فرمایا کہ اگر یہ کیفیت بھی نہ ہو، آپ کی نگاہوں کے سامنے برائی پھیل رہی ہے، آپ کی نگاہوں کے سامنے سماج خراب ہو رہا ہے، آپ کی نگاہوں کے سامنے نوجوان غلط راستے پہ جا رہے ہیں، اور آپ کو تکلیف بھی نہیں ہو رہی ہے، آپ کو کڑھن بھی نہیں ہو رہی ہے، آپ کو پریشانی بھی نہیں ہو رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان ختم ہو گیا۔ وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ حَبَّةُ خَرْدَلٍ مِّنَ الْإِيمَانِ، رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں بچتا۔ تو اہل ایمان کی ایک بنیادی صفت یہ ہے کہ وہ خیر پسند ہوتے ہیں، وہ خیر کا پرچار کرتے ہیں، بھلائیوں کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں کو مٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔ الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر، بھلائیوں کا حکم دینے والے اور برائیوں سے روکنے والے، برائیوں کو مٹانے والے، خیر کو قائم کرنے والے، اور آخر میں ایک بہت جامع بات کہی گئی ہے والحافظون لحدود اللہ، حدود الہی کی حفاظت کرنے والے۔ اللہ تعالیٰ نے جو حدود مقرر کر دی ہیں ان حدود کی نگہداشت کرتے ہیں، ان کی حفاظت کرتے ہیں، حلال اور حرام کی جو تمیز ہے اس کا وہ لحاظ کرتے ہیں، جو چیز حرام ہے اس کے قریب نہیں جا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی جو حدود ہے ان حدود سے تجاوز نہیں کرتے ہیں،
والحافظون لحدود اللہ، اور وہ حدود الہی کی حفاظت کرتے ہیں، اس کی نگہداشت کرتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ شریعت کی پیروی کرتے ہیں، زندگی کے تمام معاملات میں جو شرعی احکام ہیں ان کی پابندی کرتے ہیں اور اس کی خلاف ورزی نہیں کرتے ہیں۔ جو لوگ ان صفات سے متصف ہیں وہی حقیقت میں مومن ہیں۔ اولئک هم المؤمنون حقا، یہی حقیقت میں مومن ہیں، یہی سچے اہل ایمان ہیں۔ وبشر المؤمنین، اور ایسے اہل ایمان کو بشارت دے دیجیے، خوشخبری سنا دیجیے کہ ان کے لیے اللہ کی مغفرت ہے، ان کے لیے اللہ کی رضا ہے، ان کے لیے جنت ہے، اللہ تعالیٰ رحمت کے سائے میں ان کو جگہ دے گا۔ تو یہ آیت کریمہ مومنانہ کردار کی بنیادی چیزوں کو بیان کرتی ہے، ایک آئینہ ہے جس میں ہم اور آپ اپنی تصویر دیکھ سکتے ہیں اور ان صفات کے پہلو سے اپنا جائزہ لے سکتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں ایمان کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق دے، مومنانہ کردار اپنی زندگی میں پیدا کرنے کی توفیق دے، اور سچے اہل ایمان کی طرح سے زندگی بسر کرنے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔